إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے اور صحابہ اکرام کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اس امت میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی فضیلت و مدح بیان فرمائی، ان کے بہترین اعمال، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا، جیسا کہ 11ویں پارے سے سورہ توبہ کی 10 نمبر آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا پروٹوکول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ یہ جو صحابہ اکرام نے حضور کی زیارت حاصل کر کے، ایمان کی دولت حاصل کر کے جو مرتبہ پایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ ترمذی شریف میں 3858 نمبر حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔
پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ النُّجُومِ يُهْتَدَىٰ بِهَا أَيُّهُمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ اهْتَدَيْتُمْ۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، پس تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ہیں جو کتب احادیث میں صحابہ اکرام کی عزت، عظمت، مقام و مرتبے کے حوالے سے ملتے ہیں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف میں 3480 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غارۃ بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف 3862 نمبر۔ حضرت نصیر بن زعلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدہم عمرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا مت کہو، بس ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ شریف 162 نمبر روایت ہے۔ حضرت اویم بن سائدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ فجعل لی منہم وزراء واصحارا وانصارا، پس اس نے میرے لیے ان میں سے، کن میں سے؟ حضور کے صحابہ میں سے، پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ دار اور انصار یعنی مددگار بنائے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا یقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، حضور نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ المستدرک للحاکم 6656 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف قلوبکم علیہم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَعْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو تاکہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ پر مسند الفردوس 7362 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر اہل سنت کے عقائد کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، جس کے اندر اہل سنت کا صحابہ اکرام کے حوالے سے باقاعدہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی محبت میں زیادتی نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يُذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور نہ ہم کسی سے بیزاری کرتے ہیں اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا برائی سے ذکر کرتے ہیں، اور ہم ان کا یعنی صحابہ اکرام کا ذکر سوائے بھلائی کے، نیکی کے نہیں کرتے۔
وحبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ اہل سنت کے عقیدہ کی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ صحابہ اکرام سے محبت دین، ایمان اور احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے۔ جو بندہ اہل سنت ہو لیکن حضور کے صحابہ کا گلہ کرتا نظر آئے تو وہ سرکشی کر رہا ہے، اس کے اندر نفاق کا مرض ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے صحابہ اکرام کے حوالے سے، قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کو 7 فرمودات بھی اصل متن کے ساتھ پڑھ کے سنائے ہیں۔ پھر عقیدہ طحاویہ سے اہل سنت کا عقیدہ بھی بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ حضور کے سارے صحابہ کے متعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان چند عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی کتابت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی وہ مظلوم ہستی بھی ہیں کہ جن کے ذاتی کمالات و محاسن اور اعلیٰ کردار کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی پہم کوششیں کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر نہ صرف بے بنیاد الزامات لگائے گئے بلکہ ایسی من گھڑت باتیں پھیلائی گئیں کہ جن کا کسی بھی عام مسلمان تو درکنار، کسی بھی شریف و نفس انسان میں پایا جانا بہت مشکل ہے۔ ایسے الزامات آپ پر لگائے گئے۔ آپ کے خلاف فتنوں نے جو بے سر و پا پروپیگنڈا کیا وہ اتنا زور آور تھا کہ اس سے آپ کا وہ حسین و عالی کردار جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کرم سے پیدا ہوا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنے پروپیگنڈے کیے گئے، اتنی آپ کے خلاف بے بنیاد باتیں لوگوں کو بتائی گئی، سنائی گئی کہ آپ کا وہ خوبصورت کردار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پروپیگنڈا میں پرایوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی بہہ گئے۔ المناک بات یہ ہے کہ غیر تو غیر، ان کے مخالف تو مخالف، اپنے بھی اسی رو میں بہہ گئے۔ میرے عزیزوں، آپ نے توجہ فرمانی ہے، عصر حاضر کا انسان زیادہ تر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین کے قائد یا یزید کے والد کے طور پہ جانتا ہے۔ مجھے بتائیے ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ زیادہ لوگ آپ کو اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین کی، یا اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ آپ یزید کے والد ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر، وحی خدا کے کاتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ان باتوں کو اوجھل کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں دی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہونے کا مجدہ سنایا تھا، جن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین و طائف لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ امیر معاویہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعی نبوت کا کلا کما کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کے دور میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں کی طاقت کا کلا کما کیا تھا۔ ان حقائق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یہ وہ تاریخی حقائق ہے جو لوگ چھپا رہے ہیں صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا، لیکن آج کا مسلمان ان باتوں کو فراموش کر چکا ہے۔
عصر حاضر کے اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سال ہا سال کے خلفشار کے بعد ایک جھنڈے تلے مسلمانوں کو اکٹھا کس نے کیا تھا۔ یہ باتیں لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ اپنے دور حکومت میں حالات کے مطابق شجاعت و جمع مردی، علم و عمل، حلم و بردباری، امانت و دیانت، جود و سخا، محبت اہل بیت و صحابہ اکرام، پھر حکومتی امراء کی احتسابی اور نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کی؟ جس نے قائم کی اس کا نام امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن افسوس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری خصوصیات و صفات نامناسب سوچ و فکر اور رویوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے لوگوں نے حقائق کو تروڑا مروڑا اور ایسے پراپیگنڈے کیے کہ آپ کا خوبصورت چہرہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علمی اور حدیثی خدمات سر انجام دی وہ بھی پس پردہ چلی گئی۔ میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں کسی کتاب میں کسی محدث نے آپ کے فضائل بیان ہی نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے وہ کتابیں رکھنے لگا ہوں جن کتابوں میں محدثین اکرام میں آپ کے فضائل بیان کی ہیں، باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی میں مختلف صحابہ اکرام کے ابواب موجود ہیں۔ بعض کے ناموں کے ساتھ مناقب کا لفظ ہے، جیسے مناقب زبیر ابن العوام، اور بعض کے ناموں کے ساتھ ذکر کا لفظ موجود ہے، ذکر، جیسے ذکر العباس ابن عبد المطلب، ذکر طلحہ بن عبید اللہ، ذکر اسامہ بن زید، ذکر مصعب بن عمیر، ذکر ابن عباس۔ اسی طرح اسی بخاری میں ذکر معاویہ بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی محدث نے آپ کے فضائل بیان نہیں کیے، کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ آؤ دیکھو، میں نے آپ کو بتایا، جاؤ اپنے گھر سے جا کے بخاری اٹھاؤ، وہاں ذکر معاویہ موجود ہے۔ پھر جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں دیگر صحابہ کے ساتھ باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے۔ کون سی کتاب میں؟ ترمذی میں۔ پھر اس کے علاوہ امام ترمذی کی ایک اور بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے آپ کا نام لے کے آپ کے فضائل کا باب باندھا۔ پھر امام احمد بن حنبل کی بڑی معروف کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں بھی یہ باب موجود ہے، فضائل معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ محدثین ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی امام نے کسی محدث نے آپ کے فضائل بیان ہی نہیں کیے۔ صحیح ابن خزیمہ میں کتاب الفضائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ۔ امیر معاویہ کے علاوہ کسی اور کے فضائل ہی بیان نہیں ہوئے، پڑھیے جا کے۔ مجمع الزوائد میں کتاب المناقب میں کسی صحابی کے نام کے ساتھ مناقب، جیسے مناقب عمر بن خطاب، مناقب علی بن ابی طالب، کسی کے نام کے ساتھ فضل جیسے فضل صہیب، کسی کے نام کے ساتھ ما جاء فی، یہ لکھا ہوا ہے ذکر کرنے سے پہلے ہیڈنگ کے طور پہ، ما جاء فی، جیسے مثال کے طور پہ ما جاء فی رقیہ بنت رسول اللہ و اختہا ام کلثوم، یہ باب کا نام ہے ما جاء فی سے۔ پھر ما جاء فی معاویہ بن ابی سفیان اسی کتاب میں موجود ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہیں؟ مجمع الزوائد جا کے پڑھو۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے سنی سنائی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنے کی ہمیں عادت نہیں۔ ہمارے لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو حضور کے صحابی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تحقیق ہی کر لوں۔ جن صحابہ کی اللہ عزت بیان کرے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس صحابی کی شان بیان کریں، آج اگر 14-15 صدیاں بعد کوئی بے وقوف آدمی اس صحابی پہ انگلی اٹھائے تو ہمارا حق تو بنتا ہے نا کہ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے محبوب اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کوئی تحقیق کریں کہ حضور کے صحابی کے متعلق کس طرح کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کی عادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء حضرت عبداللہ بن بشر غنوی آپ کا نام ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِینِیَّةُ وَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ۔ آپ کہتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ ضرور بضرور فتح ہوگا،
اور اس کا امیر کیا ہی اچھا امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا ہی اچھا لشکر ہوگا۔ مستدرک امام حاکم 8472، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام حرام بن ملحان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں قیلولہ کیا، پھر مسکراتے ہوئے حضور بیدار ہوئے، تو میں نے عرض کیا حضور آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس من امتی اوردو علیہ یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس سبز سمندر کو عبور کیا جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر حضور دوبارہ سو گئے۔ کہتی ہیں حضور پھر دوبارہ جب بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی طرح وہی الفاظ حضور نے پھر ارشاد فرمائے۔ کہتی ہیں میں نے پھر وہی سوال کیا کہ حضور دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہلے لشکر میں سے ہو۔ بعد میں پھر وقت گزرا، وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جہاد پر گئی۔ اولا ما راکب المسلمون البحر مع معاویہ، آپ کہتی ہیں یہ پہلا لشکر تھا کہ مسلمانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سمندر کو عبور کیا۔ تو جب وہ لوگ قافلوں کی صورت میں واپس آئے تو شام میں قیام کیا، ملک شام میں ام حرام کے قریب جانور کو لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں۔ سوار ہوتے وہ جانور سے گر پڑی اور وہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ المستند میں 289 نمبر حدیث مبارکہ، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیں ایک روایت ملتی ہے ابن ابی ملیکہ سے کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھ رہے ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے انہیں بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھ رہے ہیں۔ تو سنیے آپ کی صحابیت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں فیہ دلالۃ ایضا علی فضلہ من حیث انہ صاحب النبی، یعنی اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلیل موجود ہے، اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ فقہ کے عارف ہیں۔ انہ عارف بالفقہ، کہ امیر معاویہ فقہ کے عارف ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ آپ انہیں سمجھائیں، وہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہ فقیہ، بے شک وہ فقیہ ہیں۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور احادیث سے جا کے ایسی روایتیں ڈھونڈنی چاہیے جس میں فقہا کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اگر امیر معاویہ فقیہ ہیں تو پھر وہ ساری عظمتوں کے بھی حامل ہیں جو ایک فقیہ کو حاصل ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ حضرت ارباز بن ساریہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وکہل عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کس لیے کی گئی؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ مجھے بتائیے حضور کی کوئی دعا رد ہوتی ہے؟ حضور کی کوئی دعا رد ہوتی ہو تو یہ کیوں نہیں قبول ہوئی ہونی؟ ایک اور بات سنیے، آپ کو پتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمشیرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔
سنیے اب حضور کا فرمان، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت مسور بن مخرمہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقطع کل نسب الا نسبی و سببی و سحری، حضور نے فرمایا تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، سبب اور سسرال کے۔ اب حضور سے جدا کریں حضرت امیر معاویہ کو، کون مائی کا لال جدا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر علماء محدثین بڑے بڑے آپ کو خال المومنین یعنی مومنوں کے ماموں لکھتے ہیں کتابوں میں، اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی سگی ہمشیرہ تھی۔ امت کے اندر ہر دور کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، ہر دور کے بزرگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ کے متعلق لوگوں کو تنبیہ بھی کی ہے، اور آپ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک اس امت کے جلیل القدر ولی، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم محدث، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضرت امیر معاویہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ بندے نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے توجہ سے، عبداللہ بن مبارک کا نام تو آپ نے صوفیاء سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کتنا بڑا نام ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا نا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں داخل ہونے والا غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے ابو عبداللہ، میرا ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگوئی کرتا ہے، اور بعض اوقات مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو۔ ایک دفعہ انہی کی بارگاہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہاں ایک شخص ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو، نہ ہی اس کے ساتھ کھاؤ پیو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر وہی علمی بات، حدیثی بات، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اسپیشلی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جس پلیٹ فارم سے آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کتب احادیث میں آپ کی روایت کردہ احادیث مختلف تعداد میں موجود ہیں۔ مثلا امام بخاری نے 8 حدیثیں اپنی بخاری میں درج کی، امام مسلم نے 9 درج کی، حضرت امام احمد بن حنبل نے درج کی ہیں آپ سے روایت کردہ احادیث۔ پھر سیدنا بقی بن مخلد آپ نے اپنی مسند میں 163 احادیث درج کی۔ اسی طرح جامع المسانید و سنن میں 194، اور سیدنا امام طبرانی نے معجم الکبیر میں 6 صحابہ اکرام اور 100 سے زائد تابعین عظام کی تقریباً 240 احادیث ذکر کی ہیں امام طبرانی نے صحابہ اور تابعین سے۔ پھر اس دور کے عصر حاضر کے محقق ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان سندرانی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 489 احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے، جو کہ بازار میں مسند معاویہ کے نام سے دستیاب ہے۔ دیکھیں اتنی احادیث آپ سے مروی ہیں، اگر حضرت امیر معاویہ ویسے ہوتے جیسے یار لوگ کہتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ اتنے عظیم محدث ان سے روایت لیتے؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ سے روایت کرنے والوں میں صحابہ اکرام اور تابعین عظام دونوں طبقات شامل ہیں۔ صحابہ نے بھی آپ سے روایت کی ہے اور تابعین میں بھی کی ہے۔ صحابہ اکرام میں کس نے کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جریر بن عبداللہ، سیدنا نعمان بن بشیر، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابو سعید خدری، حضرت سیدنا صاحب بن یزید، حضرت سیدنا ابو امام بن سہل، حضرت وائل بن حجر، حضرت سیدنا معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث آگے روایت کی۔
پھر تابعین میں سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب، سیدنا حمید بن عبد الرحمن، سیدنا عروہ بن زبیر، سیدنا محمد بن حنفیہ، یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے احادیث روایت کی۔ پھر حضرت سیدنا عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن سیرین، سیدنا عطا بن ابو رباح، حضرت سیدنا مکحول، حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اور حضرت سیدنا حمام بن منبع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تابعین ہیں، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات آگے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یوم عاشوراء کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں؟ عموماً مسلمان رکھتے ہیں۔ یہ جو 10 محرم کو روزہ رکھنے والی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے اس امت کو کس نے پہنچائی ہے؟ اس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ خطبے کے دوران بیان فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی عاشوراء والے دن کے متعلق حضور کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ نے اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں اور تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ جو آپ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، بڑے شوق سے آپ اذان پڑھتے ہیں کہ اذان کا بڑا اجر ہے۔ آپ نے یہ روایت بھی علماء سے سنی، جو اذان پڑھے گا حشر والے دن اس کی گردن لمبی ہوگی، لوگوں سے نمایاں ہوگا وہ۔ یہ حدیث اس امت کو کس نے دی؟ مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ قیامت کے دن مؤذن اونچی گردنوں والے ہوں گے، اور یہ بھی حدیث اس امت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ پھر یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس امت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ یہ فرمان آپ اکثر سنتے ہیں، میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ حضور کا فرمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سنیے، بڑی مزے کی بات، آپ نے یہ بات سنی ہے نا، یہ حدیث علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ چوما کرتے تھے۔ حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹ چوما کرتے تھے۔ یہ حدیث سنی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیے، جو اہل بیت کا دشمن ہو وہ ایسی حدیث آگے روایت کرے گا؟ مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یا ہونٹ مبارک کا بوسہ لے رہے تھے، اور ساتھ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جس زبان یا ہونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اسے ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث کس نے بتائی؟ اہل بیت کے محب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ تقریباً 78 سال کی عمر میں آپ کا دمشق میں وصال ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ کے زمانہ حکومت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی۔ یہاں تک اتنی وسعت کس نے دی؟ امیر معاویہ کے دور میں۔ پھر قبرص سے روڈس، سکلیا، سوڈان، ترکستان کے علاقے، پھر افرنتیا، ملتیا، روم کے قلعے، زی خشب، سجستان، سندھ، کابل، کندابیل، یہ ہندوستان کے علاقے ہیں۔ کندابیل، افریقہ، بخارا، سمرقند تک کو فتح کرنے کا سہرا امیر معاویہ کے سر پہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تاریخ ابن اساکر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتا تھا۔ ایک روز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں قمیص نہ پہناؤں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیوں نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر سے قمیض اتاری اور مجھے پہنا دی۔ کہتے ہیں میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن تراشے تو میں نے وہ تراشے ہوئے ناخن لے لیے اور ایک شیشی میں رکھ لیے۔ میں نے یہ کہا گھر والوں سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قمیض کو میرے بدن کے ساتھ مس کر کے کفن کے نیچے رکھنا، جو میرے جسم کو لگے وہ قمیض جو میرے محبوب کے مبارک جسم کو لگی ہوئی ہے۔
وہ مس کر کے رکھنا کفن کے نیچے، اور ان ناخنوں کو باریک پیس کر میری آنکھوں میں ڈال دینا، ممکن ہے اللہ ان تبرکات کے سبب مجھ پر رحم فرمائے۔ بخاری شریف میں موجود دوسری روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر تھا کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد میں نے اس طرح منگوایا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مبارک بال مختلف جگہوں سے تراش لیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میرے منہ اور ناک میں بھر دینا۔ ہر بندے کا آخری وقت آتا ہے، بالکل لاسٹ جو آپ کا عمل تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنے اہل خانہ کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی، آخری وقت، اس کے بعد کوئی اور عمل نہیں۔ گھر والوں سے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور اس سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اسی نیکی کی دعوت پر یہی آخری الفاظ تھے، اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل نہیں ہوا، وقت نہیں ملا، دار بقا کی طرف آپ کوچ کر گئے۔ ساری گفتگو جن احباب نے سنی ہے، میں امید کرتا ہوں ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نہ کوئی ہم جیسی محبت اہل بیت سے کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ہم جیسی محبت حضور کے صحابہ سے کر سکتا ہے الحمدللہ۔ بالکل حقیقت جو کتب احادیث اور سیرت میں نظر آئی وہ میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ اگر کوئی بندہ بھی سوشل میڈیا پہ کہیں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق یا ان کی آپس میں جو ناراضگیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، ان کے متعلق گفتگو کرتا نظر آئے تو اس کی بات پہ کان نہیں دھرنے، ان احباب کی عظمتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ان کی عظمتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ان کی عظمتیں ہمارے حضور نے بیان فرمائی ہیں، ان کی عظمتیں ہر دور کے بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں، احادیث کے اندر ہیں، سیرت کے اندر ہیں، تاریخ کے اندر ہیں، ان سارے بزرگوں کی عظمتیں۔ اگر کوئی بندہ بکواس کرتا نظر آئے تو اس کی بکواس پہ دھیان نہیں دینا، ان کی عظمتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔